السلام علیکم. میں فرزند شہید سید آغا حیدر شاہ رضوی کا بیٹا سید مہدی شاہ رضوی ہوں. میرا تعلق گلگت بلتستان سے کھرمنگ سے ہے، اور میں کچھ ویڈیو آج بنا رہا ہوں اس حوالے سے کہ اپنی زندگی اور یہ آج جتنی بھی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب کے حوالے سے میں اور اپنی قوم کو غلط ڈائریکشن میں نہ جانے کے لیے، اور یعنی اپنے لوگوں کو گمراہ نہ ہونے کے لیے اور خود بھی گمراہ نہ ہونے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بچانے کے لیے گمراہ ہونے سے، سب سے پہلے تو میں کراچی میں زیر تعلیم تھا. 2015 22 اپریل میرے بابا کی شہادت کے بعد تو ہم نے اپنی یہ سیاسی لائف اور اسٹوڈنٹ قوم پرستی کی لائف سٹارٹ کی تھی. بابا کی شہادت ہوتے ہی ایک پروگرام منعقد ہوا تھا BSF کا، یہ کراچی میں ہی بابا کی یاد میں وہاں شمع جلائے گئے تھے. اس پروگرام میں جانے کی بنا پہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے والد کو کس طریقے سے یہ جتنے بھی انٹرنیشنل فارمز ہیں، انٹرنیشنل چور ڈکے مافیا جو بھی ہیں، انہوں نے میرے والد کے ساتھ جو مس یوز کیا تھا، اور میرے بابا کو انہوں نے اینٹی پاکستان بنوایا تھا. انہی بیغرتوں کی وجہ سے وہ اینٹی پاکستان کہلائے گئے تھے. جیسے ہی میں منظر عام پہ آیا اور وہی کہانی پوری دہرائی گئی ہے میرے ساتھ. ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ ہمیں ایک طریقے سے عزت افزائی کرتے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہمارے ہی نام سے کیا کیا کما رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، غلط ڈائریکشن میں ہمیں غلط گمراہ کر رہے ہیں. اور فوج کے خلاف نہیں ہے، انہی بغیرت ایجنٹوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، ہم لوگوں کو یہ کام کروائے جاتے ہیں ہم سادہ لوگوں سے. تو بہرحال ہم کراچی میں ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہوا کرتی تھیں کہ گلگت بلتستان کے جو بھی رائٹس کے پروگرام ہوتے تھے BNF کے، جیسے میں نے اپنی کیریئر کی گلگت بلتستان کی ورکنگ جو رائٹس کے لیے ورکنگ تھی وہ BNF حمید گروپ کے ساتھ اسٹارٹ کی تھی. تو BNF حمید گروپ کے ساتھ اسٹارٹ کرنے پہ ایڈوکیٹ محبوب آفاق بلاور، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمارے ہی نام سے کیا کیا کما رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں، غلط ڈائریکشن میں ہمیں غلط گمراہ کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف اکساتے ہیں، فوج کے خلاف اکساتے ہیں. جیسے میرے کو اکسایا کہ آپ کے بابا کو سلو پوائزن انجیکشن ایجنسیوں نے ISI نے دیا. آپ کو پتہ ہے والد ہمارے کسی کے ایجنٹ نہیں تھے، انہوں نے پوری زندگی اپنی قوم کے لیے وقف کی. میں نے سوچا کہ میں کہیں باہر ملک کے لیے اپلائی کروں، اسٹڈیز کے لیے اپلائی کروں. انٹرمیڈیٹ ہونے کے بعد میں نے اسٹڈیز کے لیے اپنے اسکالرشپ لے کے میں کراچی سے ٹریول کیا تھا. میں نے ابراڈ میں اٹلی آیا تھا، مجھے یونیورسٹی آف کسینو میں باقاعدہ ایڈمیشن ملا تھا، میں اسکالرشپ کا اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ. ہم وہاں پہ اٹلی پہنچے تو ہمارے کانٹیکٹ حمید گروپ اور یہ سرنگ حسن حمید اس ٹائم شاید یہ پکڑے جا چکے تھے. اس کے بعد شبیر میار بھائی وغیرہ، یہ آصف ناجی وغیرہ، سب ان کی پوسٹ وغیرہ یہ سب اور BSF کی چیزیں وغیرہ شیئر کرتے تھے. جن لوگوں نے میرے بابا کو ہی بگاڑا، ان بغیرتوں کے کام تک ظاہر سی بات ہے رسائی ہوئی کہ ہم یورپ پہنچ گئے. ہم یورپ سے بیٹھ کے ہم بڑا بول رہے تھے. اس طریقے سے ہم سے پہلی بار کانٹیکٹ کیا امجد مرزا صاحب نے. انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کر کے باقاعدہ فیس بک پہ کا میرے سے کانٹیکٹ ہوا. انہوں نے مجھے بولا کہ میں آپ سے روم بھی آؤں گا ملنے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ گلگت بلتستان انڈیا کا حصہ ہے، یہ گریٹر لداخ کا حصہ ہے. ایسے کر کے انڈیا نے اس کو اناؤنس بھی کر دیا ہے، ہمارے ساتھ انڈیا کھڑا ہوا ہے. آپ بھی گلگت بلتستان سے ایک مضبوط توازن آواز بنے، آپ ایک شہید کے فرزند ہیں. ایسے کر کے انہوں نے مجھے ایک طریقے سے ٹرپ کرنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے مجھے ایسی باتیں کی، پھر اس کے بعد میں نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا تو سیکنڈ ٹائم انہوں نے میرے کو فائنینشلی انہوں نے بڑی باتیں کری اور پیسے بھی ٹرانزیکٹ بھی
مجھے کرے تھوڑے. انہوں نے بولا کہ آپ کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے, آپ سے روم خود ملنے آؤں گا, اور پھر میں آپ وہاں پہ احتجاج بھی رکھیں گے ہم پاکستان ایمبیسی کے باہر. تو یہ بابا جان اور جتنے بھی آپ کے اسیر ہیں, ان کے جتنے بھی ہم گلگت بلتستان کی اسٹیبلشمنٹس ہیں ظلم کر رہے ہیں, ان کے خلاف ہم احتجاج کریں گے وہاں. اور میں انہوں نے میرے کو وعدہ بھی کیا تھا اور یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ میں اگر انڈیا گیا, دلی گیا, تو میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا, وہاں پہ مودی جی سے ملاقات کرواؤں گا آپ کی باقاعدہ. وہاں پہ ہم ایک اعزاز دلائیں گے کہ آپ فرزند شہید کے, اور ایسی کر کے انہوں نے مجھے باتیں کی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پہلی میں نے ویڈیو جب اٹلی سے ڈالی تھی, اس میں ٹوٹل FW جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوجی ادارے ہیں, اور جس طریقے کے میرے الفاظ تھے, جوتے والی سرکار اور یہ سب, یہ باقاعدہ انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو ایک طریقے سے پاکستان کی طرف گولہ باری کرنی ہے اپنے الفاظوں سے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پورے, ہم آپ کے, انڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ایسے کر کے انہوں نے میرے کو اکسایا. میں وہاں سے نکلا ہوں پیرس فرانس میں جا کے. میں شبیر معیار بلتستان کے, جو میرے والد کے بھی دوست ہوتے تھے, ان سے تھوڑی ہیلپ لے کے, ان کے کچھ دوست تھے, ان کے ذریعے میں پہنچ گیا پیرس. پیرس میں یہی گلگت بلتستان بچاؤ تحریک, شبیر معیار اور جتنے بھی یہ ہوتے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے, اور یہ گلگت بلتستان بچاؤ تحریک کے شبیر معیار بھائی ہو گئے, اور نجف علی ہو گئے, آصف ناجی ہو گئے, ان کی حمایت میں پوسٹ کرنا, ان کے یعنی جو اداروں کے خلاف لکھ رہے ہیں وہی پوسٹ کر کے ڈالنا, یہ سب کر کے, تاکہ پولیٹیکل اپنا یہاں پہ میں اسائلم کے لیے تھوڑی آسانیاں لے سکوں. تو ایک طریقے سے اینٹی پاکستان کیس پورا دلوایا گیا کہ بابا کو میرے مار دیا اسٹیبلشمنٹ نے, اور باقاعدہ خاص طریقے سے لکھوایا گیا ISI کے ادارے. یہ کیس لکھوانے میں میری مدد کی تھی شبیر معیار کے کچھ دوست تھے, علی شان مشتاق ہے کامریڈ, اور کچھ ان کے پرانے یہاں پہ کچھ بلوچ دوست بھی تھے, اور کچھ کشمیری رہنما بھی تھے, جیسے حبیب اللہ بھائی ہو گئے, پیرس JKLF, آئی تھنک JKSLF. میں 4-5 مہینے پہلے ملا تھا ان سے نیشنل ایکویلٹی پارٹی میں جانے کے بعد, 4-5 مہینے سے, پھر اس کے بعد کسی سے نہیں ملا تھا. میں نے سجاد راجہ سے بات کری, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ میرے سے پیرس ملنے آئے. پیرس ملنے آئے ہیں میرے سے, تو میں ان سے ایک ہوٹل میں جا کے میں نے ان سے ملاقات کی ہے. اس ہوٹل میں ہماری کافی لمبی گفتگو ہوئی ہمارے درمیان, جیسے کہ سب سے پہلے وہی تعارف وغیرہ, اس کے بعد ایک طریقے سے گفتگو ہوئی جس میں نے بتایا کہ میں فرزند شہید سید حیدر شاہ رضوی ہوں. انہوں نے بولا جی ہمیں پتہ ہے. پھر اس کے بعد ایک طریقے سے انہوں نے ہمیں سب, یعنی ایک جھوٹے خواب, آپ کو یونائٹڈ نیشن میں آپ دنیا کے آگے لے کے جائیں گے, آپ وہاں پہ اپنے ریپرزینٹ کرے گا, آپ بتائے گا کہ آپ کے بابا کو قتل کیا ہے ان ISI والوں نے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کو مارا ہے یہ. پھر آپ ان پوری قوم کے, پوری دنیا کے آگے آپ پاکستان کو ایکسپوز کرے گا. اس اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی یہ ادارے ہیں, جیسے کہ یہ گلگت بلتستان میں FW, اور جتنے بھی آپ لوگ کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں, آپ کے لوگ اریسٹ ہیں, بابا جان اور جتنے بھی آپ کے افتخار کربلائی اور یہ سب لوگ ہیں, آپ ان کے لیے ایک توازن آواز بن کے آپ کو گلگت بلتستان کا ہم ریپرزینٹ کروائیں گے. نیشنل ایکویلٹی پارٹی کا, پورے EU کا صدر بننا نیشنل ایکویلٹی پارٹی کا, وہ بنائیں گے, یہ کریں گے, آپ کو UN لے جائیں گے. ایسے کر کے انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کرا. ہم نے اناؤنس کیا نیشنل ایکویلٹی پارٹی میں جانے کا. معاشی حالات کو ان لوگ نے دیکھ کے انہوں نے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے کو اپنی پارٹی میں شامل کیا, اور انہوں نے بولا ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں UK سے آ نہیں سکتے, ورنہ اچھی طریقے سے ہم باقاعدہ پریس کانفرنس یا اناؤنسمنٹ کرتے. انہوں نے بولا بہرحال آپ زوم پہ ایک کانفرنس اٹینڈ کریں, اس میں آپ اپنی بابا کی شہادت کا بتائے گا کہ میرے بابا کو ISI نے مارا ہے, میرے بابا کو پاکستانی اداروں نے مارا ہے, اور پاکستان ہم پہ ظلم کر رہا ہے, اور پاکستان نے ہمارے جتنے بھی قوم پرست رہنما ہیں ان کو اسیر بنا کے رکھا ہوا ہے, اور ایسی مطلب نفرت انگیز, اشتعال انگیز الفاظ مجھے بولنے کا انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد میں اس
کانفرنس میں اٹینڈ کری تو ادھر میں نے اشتعال انگیز میں اپنے الفاظ بھی کہے. گلگت بلتستان میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، جموں میں مسئلہ ہوتا تھا، جیسے وہ کوئی تنویر جو تھے، وہ جو جن کا ریلیز بابا جان ریلیز کی رہائی کے لیے، ان کے لیے انہوں نے بولا کہ آپ ٹویٹرز پہ کال دیا کریں. پھر ایک دفعہ یہ 14 سپتمبر سے 8 اکتوبر تک جو ہونے والی یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس کونسل کا جو سیشن تھا، انہوں نے مجھے وہاں سے ریکویسٹ لیٹر سینڈ کروایا کہ آپ ادھر نمائندگی کریں گے، آپ کو 2 منٹ بولنا دیا جائے گا، جس کی میں آپ کو ایک اسکرپٹ تیار کرواؤں گا اسپیچ کی. آپ کو وہی بولنا ہوگا جس میں بہرحال سیمرائز کر کے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جس میں ایسا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف FWO، پاکستانی فوج کے خلاف جو ہماری یعنی آپ کے گلگت بلتستان میں جو قومی رہنما جو گرفتار ہیں، بابا جان اور وہ قتل ہو جائیں گے، پاکستان یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، ایسا کر دے گا، تو آپ کو وہاں اسپیچ کرنے کا موقع ملے گا. تو انہوں نے باقاعدہ اس کے میرے لیے ہوٹل ریزرویشن ہر چیز کر کے میری جنیوا میں وہ کانفرنس ہونی تھی تو وہ کر کے رکھی ہوئی تھی. باقاعدہ میرے پاس لیٹر جس کا میرے پاس پروف بھی ہے، میرے آفیشیل ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں اکثر کافی پیسے بھجوائے، بیچ میں پیسے بھجواتے تھے، ہمیں پیسے سینڈ کیا کرتے تھے. ہمارے یعنی ایک طریقے سے مس یوز کیا گیا، ہماری مجبوری کا فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا خالی بس. اور اس کے بعد یہ 22 اکتوبر کا پروگرام ان کا ایمبیسی کے باہر ہونا تھا پیرس میں. یہ پیرس والا پروگرام میری زیر قیادت میں ہونا تھا، جس کے لیے میں نے مختلف علاقوں سے میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو جمع کروں گا 22-23. تو انہوں نے پروگرام کی ڈیسٹینیشن جو رکھی تھی، انہوں نے بولا تھا آپ پاکستانی سفارت خانے کے باہر، آپ پاکستان ایمبیسی کے باہر آپ وہ کریں گے، پروگرام کریں گے. اور اس میں پاکستان کے خلاف 22 اکتوبر کے خلاف جتنے بھی پاکستانی ISI، پاکستانی فوج، پاکستانی ادارے، پاکستانی جتنے بھی سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، جو انہوں نے ہمارے جو بھی قانون ہے پورے ایک طریقے سے پاکستان کو لرزنا ہے، اس دن یہ تیاری کی تھی انہوں نے. تو اس دوران انہوں نے تیاری کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ادھر اسپیچ کرے گا، ویڈیوز بنا کے آپ مجھے سینڈ کرے گا. مجھے نہیں پتا یہ ویڈیوز اور پکچرز ان کی اور یہ جو ہمارے اخبار کے بیان جو مجھ جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کے بیان اور اخبار کی کٹنگیں وغیرہ یہ لوگ کہاں دیکھ کے اور کیا کماتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. تو اس پہ یہ سجاد راجہ صاحب نے مجھے ہدایت کی تھی کہ آپ کا جتنے بھی کہیں پورے یورپ سے آپ کے جہاں ابھی پیرس میں دوست آنا چاہ رہے ہیں احتجاج میں، ان کو بلائیں. ان کا فائنینشیل، ان کا اکوموڈیشن، ان کا جس ہوٹل میں بھی ان کو رکنا ہوگا، بھلے 40 ہو 50 ہو. انہوں نے تو مجھے 200 بندوں کا ایک ایوریج دیا تھا کہ پاکستان سفارت خانے کے باہر تقریباً 200 لوگوں کو لے کے آپ احتجاج کریں، جس میں احتجاج کریں، جس میں پاکستان کے خلاف نعرے لگوائیں اور یہ سب کریں. تو وہ اس کی ویڈیو اور یہ آڈیو وغیرہ یہ سب بنا کے، ساری چیزیں بنا کے سوشل میڈیا کو بھر دیں، یہ سب پاکستان کے خلاف بھر دیں. اور جتنا بھی ٹویٹ ہے ٹویٹ پہ ٹویٹ کریں. ایسی چیز میری جتنی بھی تقریریں ہیں وہ فیس بک پہ شیئر کریں، فیس بک پہ شیئر کریں. جو میں نے یونائٹڈ نیشن میں بولا ہے وہ واٹس ایپ میں لوگوں تک، عوام تک پہنچائیں، ہمارا پیغام عوام تک پہنچائیں، ایسا کریں. تو یہ سب کرنے کے مجھے ہدایت کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ جب یہ 22 اکتوبر کا پروگرام ان کا ایمبیسی کے باہر ہونا تھا پیرس میں، پر یہ ابھی فرانس میں، یورپ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پروگرام بھی منعقد نہیں ہو سکا. یہاں پہ پیرس والا پروگرام نہیں ہو سکا، لیکن جو مختلف شہروں میں تھا، عدیل مائگرے کی قیادت میں، وہاں پہ ہوا پروگرام. اور ان کے پروگرام کی سچائی یہ ہے کہ انہوں نے پروگرام کروایا، وہاں پہ ریلی کروائی، 10 12 20 30 کہیں سے مزدور پکڑ کے انہوں نے عوام
پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے. وہاں انہوں نے یو کے میں بھی یہی حرکت کری. یو کے میں بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف انہوں نے وہاں پہ ایک پروگرام کیا. وہاں پہ پروگرام کرنے کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان سے نعرے وارے لگوائے. یو کے میں بھی کچھ لوگ تو نہیں تھے اس میں, یو کے میں شاید یو کے میں خود 3-4 لوگ ہی تھے ان کے پارٹی کے, اور خود راجہ صاحب جو پاکستانی ادارے کے اوپر بھوک رہے ہیں. اور گلگت میں پروگرام ایسا ہوا, گلگت شہر کا پروگرام ایسا ہوا کہ گلگت شہر میں ان لوگوں نے باقاعدہ اس چیز کی ریکویسٹ دی تھی. انتظامیہ نے یہ ریکویسٹ مسترد کر دی تھی. گلگت میں جو قیادت کر رہے تھے وہ غیاث الدین تھے. انہوں نے کہا تھا اگر آپ گلگت بلتستان سے بھی انہوں نے مجھے خصوصی ہدایت کی تھی, آپ پورے بلتستان کے ہر ضلع سے, پورے گلگت کے ہر ضلع سے, بلتستان میں اگر آپ شگر, کھرمنگ اور خپلو اور یہ اسکردو ہر شہر سے ایک ایک بس نکالیں, جتنا بھی اس کا فائنینشلی سپورٹ آئے گا وہ سب میں دوں گا, سارا میں سینڈ کروں گا, کتنا بھجوانا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, میں سینڈ کروں گا, سب میں کروں گا. جب انتظامیہ نے روکا تو یہاں پہ انہوں نے سجاد راجہ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کیا لاپرواہی کر رہے ہیں, آپ ابھی کال دیں, اگر ان کو جلد سے جلد رہا نہیں کیا گیا. تو میں نے اس طریقے سے کال بھی دی, اگر ان کو جلد سے جلد رہا نہیں کیا گیا تو ہم پاکستانی سفارت خانے کے باہر بہت جلد احتجاج کریں گے, اور مجھے ہدایت کریں کہ اس احتجاج میں آپ پاکستانی پاسپورٹ, آپ پاکستانی فلیگ یہ سب جلائیں گے. یہ ایک طریقے سے ہسٹری ریپیٹ کروائی جا رہی تھی, میرے بابا کی طرح مجھے متنازع بنایا جا رہا تھا. ہم ایسے نہیں ہیں, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. تو اس پہ انہوں نے مجھے ہدایت کی جو میں نے بالکل نہیں کیا. تو اسی سیلف انڈیپینڈنٹ کی وجہ سے انہوں نے میری مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا. تو انہوں نے مجھے جب دیکھا کہ باقاعدہ پیسے سینڈ کرتے تھے, ہم لوگوں کو یہ قربانی کا بکرا بنا رہے تھے, اور ہم لوگوں کو ہمیں مروا کے یہ ہم سے سیاست کرنا چاہ رہے تھے, ہماری لاشوں سے یہ لوگ سیاست کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال مولا کا کرم ایسا نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ مجھے کافی افسوس ہے جو میں نے کیا ہے, خود جو میں نے ذاتی جتنا پریویس کیا ہے, پر اس کا میں آج یہ سارا اپنا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اٹلی میں جب میں تھا اس دوران میرا شوکت کشمیری صاحب سے بھی رابطہ ہوا تھا, جس دوران میرا امجد مرزا صاحب سے میرا رابطہ تھا. اسی دوران جس دوران میں نے ویڈیو وائرل کی تھی اسی دوران میرا ان سے بھی رابطہ تھا. تو ان کے بنا پہ مجھے سرنگ حسن اور وجاہت خان صاحب کا مجھے وہ نمبر پرووائڈ ہوا تھا. انہوں نے بولا تھا یہ آپ کو کوئی چینل دے سکتے ہیں, آپ ان سے بات کریں, اور باقاعدہ یہ را کے لیے کام کرتے ہیں سرنگ حسن. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سرنگ حسن کس کے لیے کام کرتا ہے. اور یہ جو امجد مرزا ہیں اور سجاد راجہ اور یہ شوکت کشمیری, یہ را کے ایجنٹ ہیں, باقاعدہ پے رول پہ را کے کام کرتے ہیں. باقاعدہ یہ ان کے ایجنٹس دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف باقاعدہ یہ لوگ کام کرتے ہیں, اور یہ ہماری قوم کو, گلگت بلتستان کی قوم کو اور کشمیر کی قوم کو یہ گمراہ کر رہے ہیں. ان قوم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. پاکستان سے گلگت بلتستان اور کشمیر کا رشتہ کلمہ کا ہے, اور ہماری منزل پاکستان کے ساتھ ہی ہے. گلگت بلتستان میں جیسے کہ بی ایس ایف کی ایک اسٹوڈنٹ تنظیم ہے, اس میں وہ جیسے میرے بابا کی بنائی ہوئی تنظیم ہے, اسٹوڈنٹ کی بقا کے لیے بنائی گئی تھی. تو آہستہ آہستہ یہ باقاعدہ اس کو کیپچرڈ کیا گیا, اس تنظیم کو. یہ آصف ناجی اور یہ جتنے بھی ہیں, قمر نجمی, یہ ان لوگوں نے اپنے مخصوص کیپچرڈ کر دیا ہے. اس کو بنا دیا ہے ایف ڈبلیو اور اداروں کے خلاف. اس میں باقاعدہ ذہن سازی کی جا رہی ہے. تو باقاعدہ اس میں پری پلانٹڈ لوگ ہیں, یہ سب, ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جو جس چیز کے لیے بی ایس ایف کو بنایا گیا تھا, آج بی ایس ایف اس مقام پہ نہیں ہے. بی ایس ایف کو برباد کر دیا ہے. بی ایس ایف میں خالی مفاد پرست ہیں, کسی کو بلتستان سے محبت نہیں ہے. کسی کو, جتنے بھی گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے جتنے بھی قوم پرست ہیں, کسی کو کسی کی دھرتی سے
مفاد ان کو خالی کسی چیز سے نہیں ہے، ان کو اپنے مفادات سے ہے. یہ صرف پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، یہ صرف ایجنٹ ہیں. کسی اسٹوڈنٹ تنظیم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی ریاست کے خلاف ایک ویل مینٹین پری مینٹین آپ کا دماغ بنایا جائے. میری خود کی جان کو خطرہ لاحق ہے تو میں بین الاقوامی تمام سیکیورٹی اداروں کو اور باقاعدہ پاکستانی ریاست پاکستان کو میں اپنی پروٹیکشن کا مطالبہ کرتا ہوں. میں سید مہدی شاہ رضوی، فرزند شہید سید حیدر شاہ رضوی، ان کی پارٹی نیشنل ایکویلٹی پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں اور باقاعدہ افسوس کا اعلان کرتا ہوں جتنے بھی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو باقاعدہ میں نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے پاکستانی ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، جو میں نے اپنی اٹلی سے لے کے اور یہاں تک کی زندگی میں نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، یہ سب چور ہیں، یہ سب فراڈ ہیں، یہ سب قوم کو لوٹ رہے ہیں، یہ سب رو سے ہماری چیزیں دکھا دکھا کے یہ سب رو سے کماتے ہیں. یہ جتنے بھی آگے پیچھے بےغیرت ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ جو پاکستان کے خلاف بھوک رہے ہیں، جنہوں نے ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو گمراہ کیا، جنہوں نے ہماری لائف کا سودا کرنا چاہا، جنہوں نے ہمارے خطے کا سودا کرنا چاہا، ہم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سید مہدی شاہ رضوی، شہید فرزند سید حیدر شاہ رضوی.